بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سبحان الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله سبحان الله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك
وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. جزاك الله. سبحان الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله پڑھیے لا کلمہ ذکر الہی دا اے کلمہ رب دے مائی دا اے کلمہ سانو پڑھنا چاہیدا پڑھیے لا کلمے دے راز نیارے نے اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا پیر پیارے نے پڑھیے لا قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نان بچاوے گا اتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا خواجہ پیر ہارون رشید کمال دا لایا جنہ عشق کملی والے دا پڑھیے لا ساڑھے مرشد موڑے والے نے جتھے وقت نور دے نالے نے او پیندے پر قسمت والے نے پڑھیے لا
صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على طبيبنا صل على محمد صل على طبيبنا صل على محمد رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رب عالم نے تجھ کو بلایا رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں وقت رنگین پانی چلتا رہا راہ بستر گرم پانی چلتا رہا ہانی کھڑی تھی وہیں بے خبر ہانی کھڑی تھی وہیں بے خبر جیسے گھر اس کے کوئی بھی آیا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں لبیک لبیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ مالک ملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے بغیر مالک ملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وَأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تم اپنے اندر کے خیالات کو اگر ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین ایمان لے آئے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور رسولوں پر۔ اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں فرق کرتے کسی رسول میں، اور وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے اللہ تعالیٰ، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہم تیری طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، اور جو کچھ وہ کریں گے اس کی جزا کو ملے گی، اور جو کچھ وہ برائی کریں گے اس کی سزا کو ملے گی۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ خطا ہو جائے، بھول ہو جائے تو ہمیں معاف فرما، اس پر ہمیں نہ پکڑ، اور اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے امتوں پر تم نے بوجھ ڈالا تھا، اور اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی ہمارا مددگار مہربان ہے، اور ہمیں منکرین پر فتح عطا فرما۔ یہ جو میں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ان کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل جو حضور پیر صاحب حضرت پیر الحاج خواجہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ آیات مبارک ایسی ہیں کہ انہیں عرش کے خزانے میں سے کہا گیا ہے، اور جو بندہ ان آیات کریمہ کو اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ نے سننی ہے۔ اس میں جو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ہمارے دل کے اندر وسواس پیدا ہوتے ہیں، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں حضور پیر صاحب نے آگے لکھا ہے۔ تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ کوشش کریں کہ ایک ولی اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے ولی کے الفاظ ہیں، ان کو غور سے سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل کی دنیا بدل جائے اور ہمارے دل میں سمجھ آ جائے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور داخل ہو جائے۔ جو بھی فرماتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے مالک ملک کے فرمان سنے شروع سے لے کر آخر تک، یعنی ایمان کے متعلق، اعتقاد کے متعلق، فریض کے متعلق، حقوق اللہ کے متعلق، حقوق العباد کے متعلق، جن میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج،
کہ مالک ملک نے جو سارے طریقے اپنے بندوں کو سکھائے یا ہدایت عطا فرمائی، اس پر صرف وہی آدمی عمل کر سکتا ہے جو شیطان اور نفس کے ساتھ مقابلہ کر سکے اور ان پر غالب آ سکے اور انہیں مغلوب کر سکے، کیونکہ روز ازل سے شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کے نفس کو قابو کرے اور پھر وہ اسے دنیاوی لالچ، زیبائش اور عیش دکھا کر دنیا کے ساتھ اس کی اتنی محبت پیدا کر دے اور اسے دنیا کا اتنا عاشق بنا دے کہ اسے آخرت بھول جائے اور اسے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی بھول جائے۔ وہ اس قدر چالاک اور پرانا دشمن ہے کہ وہ انسان کے ہر ارادے کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ وہ رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے کئی رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رنگ برنگی ٹوپی تم نے کیوں پہنی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ رنگ ہے کہ میں ہر رنگ میں انسان کو گرفتار کرتا ہوں۔ اگر کوئی عالم ہے تو اسے علم کے گھمنڈ میں گمراہ کرتا ہوں، اگر کوئی عابد ہے تو اسے تکبر اور غرور میں گمراہ کرتا ہوں، اور اگر کوئی گنہگار دنیا دار ہے تو اسے دنیا کے لالچ میں فنا کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چیلے میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے تھے تو رات کو روشنی ہو گئی اور آواز آئی کہ عبد القادر تم اپنے مقام پر پہنچ گئے ہو، اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات پیدا کروائی گئی، وہ تو آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ عبادت کرتے کرتے ان کے پاؤں سوکھ جاتے تھے۔ میں اتنا بڑا کہاں سے آ گیا ہوں کہ مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اور آپ نے فوراً فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھتے ہی وہ روشنی ختم ہو گئی، اسی طرح اندھیرا ہو گیا اور پھر شیطان کی آواز آئی کہ اے عبد القادر تیری منزل کے میں نے 171 آدمی گمراہ کیے اور تو صرف اس لیے بچ گیا کہ تو بہت بڑا عالم تھا۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ مرحوم میں اس لیے بچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے مجھے بچایا، اگر علم سے بچتا تو بچتا کیونکہ تو سب سے بڑا عالم تھا۔ شیطان سب سے بڑا عالم تھا، اس کو جو گمراہ ہوا اس کے تکبر کی وجہ سے ہوا۔ یہ بات یہاں ایک بہتر ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں تو صرف اللہ کریم کے فضل سے بچ، اس لیے اللہ کریم سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ دیکھیں کہ پہلے اس نے ان کو روٹی کا چکما لے کر گمراہ کرنا چاہا، پھر علم کا چکما لے کر، لیکن چونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اس لیے شیطان کے حملے سے بچ گئے۔ یہ ساری حدیثیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سنائیں، ساتھ یہ بھی سنایا گیا کہ شیطان اتنا ظالم، چالاک اور دھوکے باز ہے، اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اس طاقت کو حاصل کرے جس کو حاصل کرنے کے بعد ہی شیطان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، جنہوں نے اپنے ماں باپ اولاد جائیداد دولت ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی اور جنہیں شیطان کبھی گمراہ نہ کر سکا کہ تمہاری جائیدادیں ضائع ہو رہی ہیں، تمہاری اولاد تباہ ہو رہی ہے، تمہارے ماں باپ تکلیف میں ہیں، خود تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ سارے ایسے چکمے تھے شیطان کے جو ان کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ جس نے جتنی بڑی قربانی دی اس نے اتنا ہی اسے اپنی شہادت سمجھا۔
اگر ماں باپ کو قربان کر دیا تو اس نے ہی اپنی اچھائی اور سعادت سمجھی، اگر اولاد قربان ہو گئی تو اس نے ہی اپنی سعادت سمجھی۔ اور کے مقام پر یہ مشہور ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو مدینہ پاک کی تمام عورتیں بھی دوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلی گئی۔ جو لوگ واپس آ رہے تھے ان سے ایک بھائی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہے؟ اس نے کہا تمہارا خاوند شہید ہو گیا۔ مائی نے کہا جو میں پوچھتی ہوں اس کا جواب دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہے؟ اس نے کہا تمہارا لڑکا بھی شہید ہو گیا ہے۔ مائی نے کہا جو میں پوچھتی ہوں اس کا جواب دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہے؟ اس نے کہا وہ تو الحمدللہ ٹھیک ہے۔ فرمایا الحمدللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ ایمان ان لوگوں کا کیوں تھا؟ شیطان ان لوگوں کا غلبہ کیوں حاصل نہیں کر سکا؟ اس لیے ان کے پاس ایک خاص طاقت تھی۔ آج بھی جو شخص سلامتی ایمان سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور شیطان اور نفس سے مقابلہ کر کے کامیاب ہونا چاہیے، اسے وہی طاقت چاہیے جو ان لوگوں کے پاس تھی۔ اگر معلوم کیا جائے کہ ان کے پاس کیا طاقت تھی تو یہ بات دل کو روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی طاقت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ان کے دل میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ایسا تعلق تھا، ایسی نسبت تھی جس طرح پاور ہاؤس کے ساتھ بلب کی نسبت ہوتی ہے۔ جس بلب کی نسبت پاور ہاؤس سے ہوتی ہے وہ بلب روشن ہو جاتا ہے اور اندھیرا نہیں رہتا۔ ان لوگوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی نسبت تھی۔ وہ روشنی، وہ نور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس سے ان کے سینے منور تھے، دل و دماغ منور تھے، اس لیے دنیا کی حقیقت ان کے سامنے تھی، دنیا کی قیمت ان کے سامنے تھی، جسے وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس پر اہمیت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو دیتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت پر مار مٹنا ہی اپنی منزل اور یہی اپنا مقصد اور یہی اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ سلامتی ایمان سے سفر کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے غلام صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس کی روشنی میں تم چلو تم ہدایت حاصل کرو گے، جس کی زندگی کو بھی اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کتنا ان کا ایثار تھا، کتنی ان کی قربانیاں تھیں، اور کتنی ان کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادریاں تھیں۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، یہ بات نہیں تھی کہ وہ بہت بڑے عابد تھے۔ یہ سب چیزیں، یہ سب خوبیاں ان میں اس وقت آئیں جس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اٹھا دی۔ حضرت بلال کو دیکھیں، حضرت عمار کو دیکھیں، حضرت سہیل رومی کو دیکھیں، غرض آپ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بھی دیکھیں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان کی ساری خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ وہ دنیا کی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور وہ ساری خوبیاں ان میں اس وقت آئیں جس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی انہوں نے اختیار نہیں کی تھی، اس وقت تک وہ گناہگار بھی تھے، وہ ظالم بھی تھے، وہ جاہل بھی تھے، وہ قاتل بھی تھے، اور ان میں ہر برائی تھی، لیکن صرف ایک نسبت تھی جس نے ان کے دل کی کائنات کو بدل کر رکھ دیا، اور انہیں ذرے سے عطا بنا کر رکھ دیا، اور ساری مخلوق کے لیے روشنی کے مینار بنا دیا۔ آپ کو بسم اللہ شریف سے لے کر اس وقت تک یہی تعلیم دی جاتی رہی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں کہ
ان ساری باتوں پر انسان عمل کر سکے. انسان کسی بھی مقام پر گمراہ ہو سکتا ہے لیکن انسان اسی وقت صحیح رہ سکتا ہے جب اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اگر اس کے دل میں نسبت موجود ہے تو پھر اسے کوئی غم نہیں، پھر اسے کوئی فکر نہیں. وہ نسبت اسے صراط مستقیم پر قائم رکھے گی، وہ اسے کامیاب کرے گی اور وہی شیطان کو ذلیل و خوار کرے گی. وہ ساری ہدایتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ساری ہدایت کے خلاصے کو سورۃ البقرہ کے آخر میں بیان فرما رہا ہے. مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ بات نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت زمین و آسمان پر ہے. حکومت ہونا اور بات ہے، ملکیت ہونا اور بات ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی اپنی ملکیت ہیں، جس طرح وہ چاہے، جس کے ساتھ وہ جو سلوک چاہے کرے. کسی کی کوئی مجال نہیں کہ انکار کر سکے یا اعتراض کر سکے، کیونکہ ہر چیز اس کی اپنی ملکیت ہے، خواہ آسمان ہو خواہ زمین ہو. اور ساتھ یہ بھی ہوا کہ تم اپنے خیال کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. ہر چیز اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں جو بھی خیال آ رہا ہے وہ رب کریم کے سامنے ہے. جو بندہ یہ نیت لے کے آئے گا کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی محفل میں جاؤں گا، اس کو اس کا اتنا اجر ملے گا. لنگر اور باقی چیزوں پر خود بخود انسان کو مل جاتی ہیں. یہاں مسجد میں آؤ، اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے اسے بتاؤ. یہ نہ دیکھو کہ ہم کسی کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، ہم کسی کے لیے نہیں جا رہے. ہم نے جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے کرنا ہے. یہ بچے زیادہ بیٹھ ہوئے ہیں، اگر آج سے آگے زندگی کی یہ مقصد بنا لیں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوگی. جب یہ شان پاک نازل ہوا تو صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف انتہا درجے کا رکھتے تھے. وہ بہت گھبرا گئے اور سارے اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے، ایمان کے متعلق، نماز کے متعلق، خیرات کے متعلق، حج کے متعلق، زکات کے متعلق، جہاد کے متعلق، ہم نے اپنی سعادت سمجھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو تمہارے دل میں آئے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا بھی حساب لے گا. تو اس میں تو ہم مارے گئے، کیونکہ دل تو ہمارے قبضے میں نہیں. شیطان کئی قسم کے وسوسے ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے اور ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے جنہیں ہم زبان پر نہیں لا سکتے. انہیں زبان پر لانا ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں ایسا دل سے سمجھتے ہو؟ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایمان کی نشانی ہے کہ تمہارے دل میں اگر کوئی غلط خیال آئے تم نے فوراً یہ سمجھ لیا کہ یہ غلط ہے اور اس پر تم نے عمل نہیں کیا. اور تم ایسا مت کرو جس طرح دوسری امتیں کرتی تھی. یہودیوں کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا تو وہ آگے سے کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن ہم مانتے نہیں. تم ایسا مت بولو، تم یہ بولو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے اس کی تابعداری کرنی ہے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم نے تیرے بچے چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے دلوں کو ایسی روشنی اور تقویت ملی کہ پھر سب کی زبان پر دلیل جاری ہو گیا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر. ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، تجھ سے بخشش چاہتے ہیں.
اے رب العالمین ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوئے۔ یہ بات تو سمجھے، اللہ تعالیٰ کس وقت خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، اس کی باتوں پہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوئے، بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کی سند عطا فرمائی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر میرے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کما حقا مان کر اس کی اطاعت کی، اور رسول اللہ کے غلاموں نے بھی اس کی اطاعت کی، اور اس طرح کی اطاعت کی کہ جو کچھ بھی انہیں حکم ہوا اس کو انہوں نے مان لیا اور یہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر بھی، یہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی، یعنی وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی بھول اور پاک مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام ہر طرف لے جاتے ہیں اور دن رات تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں پر جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوئی، ان پر یہ ایمان لے آئے اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان لے آئے۔ اس طرح جس طرح پہلی نقطے تھی کہ کسی کو مانتے تھے اور کسی کو نہیں مانتے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عیسائیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا کہ انہوں نے ایسا ایمان عطا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم ایمان لے آئے ایک پر یا دو پر، بلکہ 1,34,000 کم پر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کا رسول و نبی ہے، ہم سب پر ایمان لے آئے کہ سارے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہم کسی پہ فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ سب کے درجات برابر ہیں، فرق کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے، ایسی بات نہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے مالک خالق کی طرف سے ہمارے لیے بیعت لے کر ہمارے پیشواؤں کی طرف بیعت لے کر آئے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب نبیوں پر فضیلت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کا سید اور مرسلین بنایا گا، اور ہم ان پر بھی ایمان لائے۔ جزاکم اللہ۔ یاد یہ آدھی انشاءاللہ کی محفل میں آپ کو پڑھائیں گے سنائیں گے جو روح انسان ہے۔ سارے دوست قریب ہو گئے، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ جس طرح جو ہے مبارک تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اللہ کی رضا کے لیے سب سے بڑا پیار ہے۔ آپ تھوڑی دیر پہلے ہم درود شریف پڑھے سارے دوست، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے دوست سورۃ اخلاص پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ قل هو اللہ۔ سارے دوست سورۃ فلق پڑھیں، سورۃ ناس پڑھیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی۔ اپنے ہاتھوں پہ پھول مار کے اپنے چہرے سینے پہ پھیر لیں اور اللہ کریم سے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ہم تیرا ذکر کرنے لگے ہیں،
تو ہمیں شیطان مردود کے وسوسوں سے جو وہ حملے کرتا ہے ان کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ذکر میں بیٹھے ہیں دنیاوی خیالات سے علیحدہ بچا، کیونکہ آپ یہاں تشریف لے آئے تو شیطان جو کل دشمن ہے وہ آپ پر حملہ کرے گا، تو ہم بات کس طرح سکتے ہیں؟ یہ آج کا سبق اور لیسن اس کو سمجھے کہ اللہ کی پناہ میں آ کے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں جو آیت کریمہ میں بتائی ہیں ابھی ساتھ نے میرے ساتھ مل کے ذکر کرنا ہے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے گونج جائے۔ تصور یہ بھی کرنا ہے کہ ہم یہاں ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ کریم نے وہاں محفل سجا دی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ تو اگر یہ فکر میں لگے کہ ہم یہاں مسجد میں محفل سجائے، اللہ پاک نے عرش میں محفل سجا کے بارے روشن پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ تمجید سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ الحمدللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم درود شریف ابراہیمی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا
سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا اللهم صل اللهم بارك اللهم صل اللهم اللهم صل على سيدنا صليت اللهم صل على سيدنا كما صليت الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أستغفر الذين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الذين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الذين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الذين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا أستغفر الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين استقيم الصراط المستقيم
الحمد لله رب العالمين نستعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله قل هو الله احد قل هو الله قل هو الله آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو من ذا الذي وسع كرسيه السماوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسيب الله رسيب الله رسيب الله رسيب الله
حسيب الله حسيب الله حسيب الله حسيب الله حسيب الله حسيب الله حسيب الله حسيب لطيف 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 يا مجيب السميع 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 يا مجيب يا وهاب 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 يا غالي 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 يا قادر 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 يا علي العظيم 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 يا علي يا حي يا قيوم 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 يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال
یا ودود یا عطوف 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 یا ودود یا یا باقیو 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 یا باقی یا باسطو 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 یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب العالمین 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 سلام یا بدیع العجائب بالخیر 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 یا ارحم الراحمین 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 یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ یا رحمان
یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان درود پڑھیں اللہم صلی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا عن كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا عن كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على اللهم صل على حدیث سے مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دلوں کے انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. ہم الحمدللہ اللہ کے پاک ناموں کا ذکر کیا. اب اللہ روح کا ذکر کریں گے. دل میں ضرب لگانی ہے تاکہ جو گناہوں کا عادت ہے کہتے ہیں کہ بتا ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ ڈال جاتا ہے جب وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ آج جب یہاں سے جانا ہے تو اپنے دلوں کو صاف کر کے جانا ہے انشاءاللہ. سب مل کے ذکر کریں اور آواز اپنی ذکر جائے اس لیے ضروری ہے کہ شیطان موڑ مارتا ہے. تو ذکر جائے کرنا ہے سب نے دل کے ساتھ کرنا ہے اشعار کے ساتھ کرنا ہے. تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جانوں کا رکھنا ہے کہ وہاں میرے رب کریم کے انوار شجر کا ہر وقت کر رہے ہیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہم کو نظاروں کے سینوں پہ آ رہے ہیں اور ہمارے گناہوں سے سینے کی صفائی ہو رہی ہے. اللہ ہو 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 اللہ ہو
يا سيدي يا حبيب الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. دعا کا وقت ہے، دعا کو عبادت کا مرض کہا گیا ہے. آپ سب نے جو کچھ بھی شکر اذکار کیا ہے اس کا سوال مجھے کریں. اجتماعی طور پر اللہ کے حضور ہم پیش ہوتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں دل میں جتنے بھی مرادیں ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اور دعا کو یقین کے ساتھ مانگنا. اللہ تعالی کبھی بھی کسی بندے کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا. اس یقین کے ساتھ مانگنا. جس طرح آپ کو اللہ پاک رزق دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، اسی طرح آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے. تو اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، دعا کرتے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللهم إني أسألك بأن لا تحمد إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب العالمين ويا آخر الآخرين يا ذي القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صراط المجدنا والجليل وعلى الأخاء أبدنا يا جبريل رجاء وجعلنا من جميع السيار وضعنا بالجبال درجات قلنا ورسول العجل الجليل الكرام بعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا رحمة الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا شافي الأمراض ويا حل المشكلات. أغثنا 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جو کچھ بھی ذکر اذکار کیا گیا یا اللہ، جو کچھ بھی کوشش کی تھی لنگر کا انتظام، جو بھی یہ دوست تشریف لے کر آئے، یا اللہ اس ساری صحیح میں کوئی کمی کچھ رہ گئی ہے، یا اللہ مجھے تیری کریمی کا واسطہ میں معاف فرما. یا اللہ اس ساری صحیح کو اپنی بلند بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. یا اللہ منظور و مقبول قبول فرما کے اپنی شان شان ثواب عطا فرما. یا باری تعالیٰ ہے سوال رابطہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطیتاً توفیقاً محبتاً نفیستاً احتراماً مودتاً پیش کرنے منظور کے مقبول فرما. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر تمام انبیاء رسولوں صحابہ کرام اہل بیت رضوان دوار مبارک تابعین تبع تابعین صدیقین شہداء شہداء محمد المائے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے مسلمان مسلمین کو روح قدرت و بدر پیش کرتے ہیں منظور سے مقبول فرما. یا اللہ خصوصاً دل خصوص کے تمام نواز کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر آپ کے والدین کی مہن پر تنفاق جمعیہ سارے ماما حضور سیدنا غوث اعظم محمد خالد حضرت بہاؤ الدین نشیبہ من الدین کی شکریت میری حضرت شاہ الدین محمد صبرتی کی بارگاہ پیش کرتے ہیں منظور سے مقبول فرما. یا اللہ خصوصاً دل خصوص کے تمام سوال ہم اپنے پیروں کو شدت کی ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور سے مقبول فرما. یا اللہ کی نصیحت رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور سے مقبول فرما. بابا جی قاسم مولوی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور سے مقبول فرما. یا اللہ عظیم مجلس کے جتنے پیر مرشد ہیں اس علاقے کے جتنے اولیاء کرام سب پیروں کو پیش کرتے ہیں منظور سے مقبول فرما. ہمارے جو کارے کے ماضی گئی میں ماضی قریب میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور سے مقبول فرما. یا باری تعالیٰ اس محفل کے فقائل اپنے ذکر کے فقائل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کی بخشش فرما. یا باری تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کی بخشش فرما. یا اللہ جی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کی بخشش فرما. یا اللہ ہم پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما. یا اللہ ہمارے گھروں پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے فضل کے امیدوار ہیں. یا اللہ پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما. یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما. یا اللہ تو ستار و محبوب ہے گناہوں کی بخشش فرما. یا اللہ تو غفار و ذنوب ہے جملہ گناہوں کی معافی عطا فرما. یا اللہ
یا اللہ یا اللہ ہم پریشان حال بیٹھے ہیں یا اللہ، جس طرح منتر میں ایک فقیر بیٹھ جاتا ہے یا بار ہم بھی بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاتھ گناہوں سے لپٹے ہوئے ہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے تو تیری بارگاہ میں پیش کریں یا اللہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری رحمی کا واسطہ، یا اللہ رحمت للعالمین کے صدقے یا اللہ سب پہ کرم فرما، یا اللہ ہمارے گھروں پہ کرم فرما، ہمارے بیوی بچوں سب پہ کرم فرما، سب پہ رحمت برکتیں نعمتیں نازل فرما، ہم سب کے گھروں سے پریشانیاں ناچانیاں ضرورتیں نفرتیں رنجیں یا اللہ دور فرما، یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہم میں سے کوئی بیمار ہے یا اللہ اس کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہے اسپتالوں میں بیمار ہے یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے پیر بھائی منصر بھائی بیمار ہے یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ باقی جو بھی دوست بیمار ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا اللہ اپنے ذکر کے پتہ ہے اپنی محفل کے پتہ ہے یا اللہ اس کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جس بھائی بھی کسی قسم کے بد اثرات ہے بد نظری کے جادو ڈھونڈیں گے یا اللہ ایسے بھی اثرات ہے یا اللہ آج کرم فرما، یا اللہ سب کے اثرات دور فرما، سب پہ کرم فرما، سب پہ رحم فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہے ان کی قرض کی خلاصی عطا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہے ان کی قرض کی خلاصی عطا فرما، یا اللہ جن پہ بھیجا مقدمہ بازی ہے یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما، یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما، یا اللہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنا کرم فرما، یا اللہ دلوں کو پھیرنے والے رب کریم ہم سب کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر، اپنے ذکر کی طرف پھیر، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے بچے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جن کے بچے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جو بچے شادی کے معاملات میں بیٹھے یا اللہ ان کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ ان کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ ان کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ جس کے دل میں جو حاجت ہے یا اللہ سب کے دل کے ناز ہم نے چھپی ہوئی حاجات کو بہتر کرتا، یا اللہ سب کی دلی حاجات پوری فرما، سب پہ کرم فرما، یا اللہ سب پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے پیر مرشد درگاہ کی قیامت تک بلندیاں عطا فرما، یا اللہ کے قلبی فیض سے ہمارے سینوں کو منور فرما، یا اللہ کے قلبی فیض سے ہمارے سینوں کو منور فرما، یا اللہ کے قلبی فیض سے سینوں کو منور فرما، یا اللہ سب کی آرزو ہے تو باری تعالیٰ سب کی دلی حاجات جانتا ہے، یا اللہ آج کوئی سوال نہیں جائے نہ خالی سب کی دنیا پر سب پہ رحم فرما، یا اللہ صرف اپنی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شر شیطان سے بچا، شر انسان سے بچا، نفس کے شرور سے بچا، یا اللہ ہم نفس کے شرور سے تیری پناہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ 5 وقت کی نماز بابرکت پڑھنے کی توفیق عطا کرو، میں یا اللہ نماز قائم کرنے والا بنا، کرو میں شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی کرا، یا اللہ ہماری اس کی محفوظ فرما، یا اللہ ضد سے بچا، یا اللہ ضد سے بچا، یا اللہ ضد سے بچا، جس کسی کے بھی جو بھی رکاوٹ ہے، دنیاوی رکاوٹ ہے، روحانی رکاوٹ ہے، اپنے ناموں کے سب کی رکاوٹیں دور فرما، سب کو اپنا خود عطا فرما، سب کو اپنی رضا اور کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس کے مصطفیٰ کی نعمت سے مالا مال فرما، یا اللہ جو ہمارے مسجد کریم ساری زندگی ہمیں نسبت رسولی کے اہم کرنے کا دست دیتے رہے، یا اللہ ہم اس پہ کارخان ہونے کی توفیق عطا، یا اللہ میرے مسجد کریم جو ہمیں اس کے مصطفیٰ سکھا رہے ہیں، یا اللہ اس پہ ہمیں پکا قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، شیطان اور نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، خیر عطا فرما، اچانک کی شرور سے تیری پناہ میں آتے، اچانک کی خیر عطا، یا اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو آباد کر، یا اللہ ان کے دلوں کو آباد کر، ان کے گھروں کو آباد کر، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد کر، یا اللہ ان کے گھر کو آباد کر، یا اللہ جس نے اس محفل میں جس طرح بھی اثر ہے، یا اللہ سب پہ کرم فرما، سب پہ رحم کر،
جنہوں نے لنگر پکایا ہے اللہ کچھ خصوصی کرم کرنا یا اللہ جو پہ اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما کرم کرنا کرم کرنا یا اللہ سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما نبی محمودہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ یا اللہ ہم بدکار ہیں گناہگار ہیں تیرے کرم سے کرم کر یا اللہ ہمارے دل میں ایسا عشق مصطفیٰ پیدا فرما کہ ہم ہر کام سنت مطالعہ کے مطابق کریں یا اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ کی نعمت سے مالا مال فرما یا اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ کی نعمت سے مالا یا اللہ ہم قبول یا اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ یا اللہ ان بچوں کے دل میں عشق مصطفیٰ یا اللہ یہ دیدار مصطفیٰ یا اللہ یہ دیدار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما صليت على سيدنا محمد اللهم بارك على سيدنا وبارك على سيدنا سارے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا باری تعالی یا کریم تو سب سے بڑا امانتدار ہے یا اللہ ہمارا یہ کلمہ تیری بارگاہ میں امانت یا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو اور زبان سے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ وآلہ 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 وآلہ